بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دارالحکومت اسلام آباد میں ایک ہی شخص کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ہیں جنرل فیض حمید، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اتنے ہائی رینک کا ایک فوجی افسر اسے نہ صرف فوج نے گرفتار کیا ہے بلکہ اس کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کئی معاملات جو ہیں وہ اس وقت کھل کر سامنے آ رہے ہیں، جس پہ جو تجزیہ کار ہیں، جو واقفان حال ہیں، وہ طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک سب سے اہم تبصرہ جس پہ اب تک بہت کم لوگوں کی توجہ رہی ہے وہ ہے مسئلہ کشمیر۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیض اور جنرل باجوہ اس کوشش میں تھے اور انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کا آغاز کیا تھا بھارت کے ساتھ کہ تعلقات کو نارملائز کیا جائے اور پاکستان کا دورہ جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کریں۔ اور اس حوالے سے جب دفتر خارجہ سے بات کی گئی تو شاہ محمود قریشی نے اس بات کو ڈینائی کیا اور عمران خان نے بھی اس پہ خاصی خفگی کا اظہار کیا، اور یہی وہ معاملہ تھا جہاں پہ جنرل باجوہ کے اور عمران خان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے۔ ہم تو اب تک یہ کہتے آئے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ کشمیر بیچا ہے، لیکن اب جو تہیں ہیں وہ کھلنا شروع ہوئی ہیں اور یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ تھے جو کشمیر کے حوالے سے اپنی سرگرمی دکھا رہے تھے۔ 370 آرٹیکل کا معاملہ جو ہوا ہے اور جس طرح پاکستان نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے پیچھے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو اصحاب ہی موجود تھے اور انہوں نے اپنی مرضی کی حکومت آزاد کشمیر میں انسٹال کروانے کے لیے اپنے تمام ہتھیار اور اپنے تمام جو دباؤ ہے اس کو استعمال کیا اور وہ وہاں پہ اپنی ایک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اتنی زیادہ فعال نہ ہو اور وہ اس حد تک نہ لے جائے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خراب بھی ہو جائیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کو نقصان پہنچے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس پہ بہت کم لوگوں نے بات کی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض ہوں، آرمی چیف ہوں یا ڈائریکٹ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، وہ وزیر اعظم کو اعتماد میں لیے بغیر بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے کس کے اشارے پہ اور کس کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کر رہے تھے، اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ یہی کام پرویز مشرف نے کیا تھا جب نواز شریف نے اس وقت کے وزیر اعظم واجپئی کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاف تھے جناب پرویز مشرف صاحب، انہوں نے کارگل پر چڑھائی کر دی تھی اور اس کا انہوں نے اعتماد میں بھی حکومت کو نہیں لیا تھا، اور جب حکومت نے معاملات کو سنبھالا اور اس کے بعد جب ان کا کورٹ مارشل کرنے کی بات کی گئی اور جب ان کے خلاف کارروائی کی بات ہوئی تو انہیں ایک دہشت گردی کے اور ہائی جیکنگ کے مقدمے میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور پرویز مشرف نے اس ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ آج بھی صورتحال بالکل وہی ہے۔ عمران خان سے اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جنرل فیض سے اور باجوہ سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے اور انہیں کٹہرے میں لانا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ جو بیک ڈور ڈپلومیسی کی جا رہی تھی اور تعلقات کو نارملائزیشن کی طرف لے کے جانے کی کوشش ہو رہی تھی اور بھارت کے وزیر اعظم کا دورہ کرانے کی کوشش ہو رہی تھی اور وہ بھی بغیر وزیر اعظم کی مرضی اور منشا کے، ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، تو یہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ ہے جس کی طرف جو ہے ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس کا ایجنڈا تھا، کیوں تھا اور کیا اس کے پیچھے ادارہ کھڑا تھا، کیا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تنہا ایک شخص کر رہا تھا یا دو اشخاص جو ہیں وہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے اور یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ عمران خان سے اختلاف ضرور کریں، لیکن اس سوال کا جواب ضرور ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کے احکامات کو بائی پاس کر کے کس طرح جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ عمران خان تو اپنی تقریروں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت میری تھی، چلا کوئی اور رہا تھا۔ تو جب عمران خان کو عضو معطل بنا دیا گیا تھا تو یہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی توہین ہے۔
یہ ایک ایسے شخص کا مینڈیٹ سے جو ہے وہ انحراف کرنا ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے، اور جس نے پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھایا تھا کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کے احکامات کو ماننے کی بجائے اپنے احکامات کو آگے لے کے آنا اور اپنے احکامات کے تحت اس ملک کو چلانا، یہ اس ملک کے ساتھ غداری ہے، یہ اس آئین کے ساتھ غداری ہے، اور اس کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ اور اس پہ ہمارے جو ادارے ہیں اور ہمارے جو تصویراتی ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ سارا کچھ کس کے اشارے پہ ہوتا رہا۔ یہ تھی آج کی گفتگو، ملیں گے پھر نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔